آج کی پریس کانفرنس سے پہلے وہ اپنی ٹیم کا لوگو انویل کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم پروسیڈ کریں گے ٹورڈز دا اوپننگ اسٹیٹمنٹ اینڈ دا کوسچن آنسرس. اوور ٹو یو اسکلین بھائی. السلام علیکم. سب خیریت سے؟ بہت آپ کی پہلی باری ہے یا میری پہلی باری ہے؟ ابھی انہوں نے کچھ اناؤنس کیا ہے. اچھا، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ادا کروں گا پی سی بی کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. یہ میرے لیے بہت ہی آنر کی اور پریولیج کی بات ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے انہوں نے مجھے یہ ایک اور موقع دیا ہے کہ میں پاکستان کی جو کرکٹ ہے، خاص طور پہ یہ جو مجھے پینتھر کا جو ریجن کا مینٹور بنایا ہے، تو انشاءاللہ I'm very excited اور کافی جو ہے موٹیویٹڈ بھی ہوں اور اللہ سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں اپنی جو ہارٹ اینڈ سول ہے اس کے اندر لگا سکوں اور پاکستان کی کرکٹ کو گریٹنس کی طرف لے کے جا سکوں. تو سپر ایکسائٹیڈ ہوں. آپ سب سے گزارش بھی ہے کہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام کروائے جو پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ گریٹنس کو اچیو کرے، نہ صرف T20 میں بلکہ ODI اور ٹیسٹ کرکٹ میں بھی. تو یہ ویژن ہے اور اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی سکلز دی ہیں ہر لحاظ سے اور جتنا بھی ایکسپیرینس ہے ان سب کو جو ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کوشش کریں گے کہ اپنے اس ویژن کی طرف جو ہے وہ ساری صلاحیتوں کو اور ساری جو طاقتیں ہیں اس طرف لگائی جائیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں تینوں فارمیٹ میں جو پلیئرز ہیں وہ ایسے ڈیولپ کیے جائیں جو کہ پاکستان کا نام روشن کریں. سکلین، آپ ایسے وقت میں باغ دوڑ سنبھال رہے ہیں ایک ایسی ٹیم کی جو کہ مینٹورشپ کر رہے ہیں، جب پاکستان کرکٹ جو ہے وہ آج آپ نے دیکھا جس طرح ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا. کہاں آپ 3 دنوں میں ہرایا کرتے تھے، آج 3.5 دنوں میں ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو کیا ایسا فوری طور پہ آپ لوگ جو 5 لوگ ہیں وہ کرنا چاہیں گے کہ جس شرمناک اور ایک ہیوملیشن سے ہم لوگ گزر رہے ہیں پاکستان کرکٹ سے، اس کو آنے والے دنوں میں انگلینڈ کے خلاف سیریز، اس کے بعد آنے والے وقت میں جو ایک گراف گرا ہے اس کو واپس لا سکیں گے آپ 5 لوگ جو آئے ہیں؟ دیکھیں، بینگ ایک کھلاڑی، آپ ہمیشہ جب آپ کرکٹ شروع بھی کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں بہت سارے چیلنجز ہیں جن کو آپ فیس کرتے ہیں اور مختلف قسم کے چیلنجز ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ تو ہمارے بلڈ کے اندر ہے کہ جتنے بھی چیلنجز اور ٹاسک سامنے آتے ہیں کرکٹ سے ریلیٹڈ، اللہ کے فضل سے ہم لوگ ان راستوں سے گزر چکے ہیں. اور جب بھی کوئی چیلنج آئے گا اس چیلنج کو امبریس کرنے کے لیے اور اس چیلنج کو سامنا کرنے کے لیے ہم ان راستوں سے گزرے ہوئے، ہمارے پاس ایکسپیرینسز ہیں اور بہت ہی آپٹیمسٹک وے میں آپ سے بڑی کنوکشنز کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنی پوری ہارٹ اینڈ سول ڈالیں گے اور پاکستان کو، جیسے میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ ہم گریٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا ویژن جو ہوگا کہ گریٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ T20 ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ میں ڈومینیٹ کریں پاکستان کے کھلاڑی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنی پوری صلاحیتوں کو لگائیں گے. اور باقی جیسے میں نے پہلے کہا کہ چیلنجز جو ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے، چاہے آپ چیمپئن بن جائیں، چاہے آپ ہاریں یا جیتیں، آپ کے چیلنجز سامنے رہیں گے. وہاں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی جو چیلنجز ہیں ان میں سے لرننگ کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں اور آپ کی پلاننگ، اسٹریٹجی، ویژن، آپ کا فوکس، ڈیڈیکیشن، پیشن، یہ ساری چیزیں کیا صحیح ڈائریکشن میں لگ رہی ہیں کہ نہیں لگ رہی. تو انشاءاللہ کافی امید ہے، کافی کانفیڈنٹ ہوں انشاءاللہ. اور
بس آپ سب لوگ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ میں نے جیسے پہلے کہا بڑی کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور کافی ذہن بنا کے میں اس ذمہ داری کو جو ہے وہ قبول کیا ہے. انشاءاللہ اچھے رزلٹ آئیں گے, بٹ ٹائم لگے گا. یہ نہیں کہ ایک دن کے بعد ہی آپ رزلٹ کے اوپر سوال کرنا شروع کر دیں. اس کے جو اوور نائٹ کوئی چیزیں ہوتی نہیں ہیں, تو تھوڑا صبر بھی رکھیے گا. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے. اچھا سر, پاکستان کرکٹ ٹیم اسپن ڈپارٹمنٹ میں کافی لیگ کر رہی ہے, اور یاسر شاہ نے بھی کل اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر میں یہ ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہوتا تو میں 10 وکٹیں بنگلہ دیش کی لیتا, اور ان کے اگر ہم کیریئر کی بات کریں تو 244 ان کی وکٹیں ہیں, اور لاسٹ جو ٹیسٹ میچ انہوں نے 2022 میں کھیلا تھا اس میں بھی انہوں نے 4 کھلاڑی آؤٹ کیے تھے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو مینجمنٹ ہے اور جو کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ ہے, انہوں نے یاسر شاہ کو ڈراپ کیا ہوا ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی پریمیئر اسپن بالر تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ یاسر شاہ کو ہونا چاہیے ٹیسٹ اسکواڈ میں؟ یہ سوال ہفتے بعد آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات کر لیں گے. چلے ابھی جس چیز پہ ہیں اسی پہ بات کر لیتے ہیں. اچھا گلین بھائی, کدھر؟ میں ادھر اچھا, نظر آیا ہوں. ہاں جی. آپ ایک مطلب جانے مانے اسپنر, وقار یونس ایک فاسٹ بالنگ میں, ایک ہم چلیں وکٹ کیپنگ ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ ہوتا ہے, سرفراز آ گیا, ملک ایک آل راؤنڈر ہیں, مصباح ایک بیٹسمین ہے. ان پانچوں مینٹورز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کوئی اسپیشلٹی ہے کرکٹ کی نا. تو آپ کا اسپن ڈپارٹمنٹ ہے, کیا آپ کو جو پلیئرز دے رہے ہیں آپ ان میں اسپنرز پہ زیادہ فوکس کریں گے, اور دوسری ٹیموں میں بھی اگر مینٹور جیسے وقار یونس کے پاس یا مصباح کے پاس ہوں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سیگمنٹائز بھی کرنے کی ضرورت ہے مینٹورز کو جو ان کی اسپیشلٹی ہے, اسپیشلی جیسے آپ کی اسپن ہے, کہ وہ اور ٹیموں کے بھی پلیئر لیں اور ان کے علیحدہ کیمپ لگائیں؟ دیکھیں, یہ ذمہ داری جو ہے پانچوں مینٹورز کو دے دی گئی ہے, اور ہم لوگ آپس میں اس کے اوپر مشاورت کر رہے ہیں پچھلے 2 دنوں سے. کافی کنٹینیوسلی آئیڈیاز جو ہیں وہ شفل کر رہے ہیں, فلوٹ کر رہے ہیں, ٹیبل پہ رکھ رہے ہیں کہ یہ جو بیسٹ جو پلیئرز نکالے ہیں پاکستان کے اندر اپروکسیمیٹلی 150 جو ہیں, ان سب کو کیسے تیار کرنا ہے, ورلڈ کلاس پلیئر کیسے بنانا ہے. اور یہ جہاں پہ بھی پلیئر جائیں گے, ابھی آج بھی یہی بات ہو رہی تھی مشاورت میں, ہم لوگ جو مینٹورز بات کر رہے تھے کہ جیسے اگر ہماری جو اپنی اسپیشلٹی ہے ول بی فری, ہم کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. کیونکہ یہ سارے 150 ایک ریجن میں تو آ رہے ہیں, 30-35 جو بھی جو دو ٹیمیں ہیں, وومنس کی ہیں, انڈر 19 کی ہیں, اور 30 جو ٹاپ کے ہیں, تو یہ تو ہیں ہی ہیں. بٹ جتنے بھی جہاں بھی پلیئرز ہوں گے ہم سب مل کے کام کریں گے. ہم نے ایک فلاسفی بنائی ہے, ورکنگ ٹوگیدر فلاسفی, تو اس میں سارے مینٹورز کام کریں گے مل کے, اور جتنے بھی 150 کھلاڑی ہیں ان سب کو ہم لوگ جو ہے نا اپنی پوری جو ایک سسٹم ایسا بنائیں گے جس کے اوپر ہم ان کو مانیٹر بھی کر سکیں اور ان کو ڈیولپ بھی کر سکیں ہر لحاظ سے. تو حالانکہ ہر جو ٹیم ہے اس کے اندر اسپیشلائز کوچز بھی ہیں, تو ہم اسپیشلائز کوچز کو بھی استعمال کریں گے, اور جو ٹاپ کے جو مینٹور ہیں وہ بھی آپس میں مشاورت کرتے رہیں گے, اور کوشش کریں گے کہ ہم جو 150 کھلاڑی ہیں ان سب کے سب کھلاڑیوں کو ہم سب مل کے لک آفٹر کریں. تو ورکنگ ٹوگیدر فلاسفی انشاءاللہ وہ بھی ہم لوگ کریں گے. مشاورت چل رہی ہے, اس کے اوپر کوئی لائے عمل بنائیں گے انشاءاللہ. جیسے سکلین بھائی آپ نے کوچز کی بات کی ہے, جی. تو کیا اس ODI کپ کے اندر ہمیں صرف لوکل کوچز نظر آئیں گے, یا کہ فورن کوچز بھی یہاں پہ ہمیں کام کرتے ہوئے آپ کے ساتھ نظر آئیں گے؟ اور دوسرا کہ آپ کی جو ٹیم ہے اس میں اپنے کیپٹن آپ کے کون ہوگا؟ کیا ہوگی ینگ لڑکا آپ اس کو لے کے آ رہے ہیں, یا کہ جو سینئر کرکٹرز ہیں ان میں سے کسی کو آپ کپتان بنائیں گے؟ دیکھیں, یہ تو شارٹ ٹرم آپ کا سوال ہوا نا, صرف اس ٹورنامنٹ کے لیے. ہم نے لیڈرز بھی ڈیولپ کرنے ہیں, ہم نے اوپنر بھی ڈیولپ کرنے ہیں, ہم نے مڈل آرڈر بھی ڈیولپ کرنے ہیں, آل راؤنڈر بھی ڈیولپ کرنے ہیں, اسپنرز بھی ڈیولپ کرنے ہیں, کیپر بھی ڈیولپ کرنے ہیں. یہ جو 3 سال کا جو ویژن ہے PCB کا, جو چیئرمین صاحب کا, اور جو تھنک ٹینک ہے جنہوں نے یہ ساری فلاسفی سامنے لے کے آئے ہیں, تو اس میں ہم نے سب کو دیکھنا ہے. ابھی یہ جو ٹورنامنٹ آ رہا ہے, یہ آئی تھنک اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی ینگسٹرز کے لیے بھی کہ وہ سامنے اور آ جائیں گے. آئی تھنک پرابلی جیتنا, کمپیٹیٹیو کرکٹ کھیلنا, یہ تو ٹاسک ہے ہی ہے, الٹیمیٹ یہی ہے سامنے کہ اس ٹورنامنٹ میں ہم کمپیٹیٹیو کرکٹ کھیلیں, دیکھیں. سب جو پاکستان کے سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئر ہیں اور جو اپ کمنگ گریٹ پرفارمر ہیں ڈومیسٹک کے, وہ سب آپس میں کھیلیں. آئی تھنک کمپیٹیٹیونیس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان سارے کھلاڑیوں کا جو ہے نا ڈیپلی ہم لوگ ان کی اسیسمنٹ بھی کر لیں گے کہ یہ کس قسم کے پلیئر ہیں, اور وہاں سے ہمیں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ملیں گے جس پہ ہم ان کھلاڑیوں کو ڈیولپ کر سکیں گے. یہ تو خالی T20 ون ڈے ٹورنامنٹ ہے, کیونکہ آگے بھی ون ڈے
टूर्नामेंट आ रहा है जो चैम्पियंस ट्रॉफी है, तो आई थिंक वो आगे उसको भी आपको बहुत सारा ये कवर अप कर देगा, ये टूर्नामेंट हेल्प करेगा मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेशनल टीम के लिए। बाकी ये खिलाड़ी जो यहाँ भी खेलेंगे तो ये वनडे में बहुत सारे बॉक्सेस टिक करेंगे, जो कि हमें एज ए स्पोर्ट्स स्टाफ या मेंटोर हमें पता चलेगा, जिसको हम T20 और टेस्ट क्रिकेट के लिए भी उनमें से बहुत सारा हमें मवाद मिलेगा। तो ये कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हेल्पिंग नेशनल जो आगे कमिटमेंट आ रही है उसमें भी हेल्प कर जाएगा। प्लस ये है कि ये सारे लड़के जब खेलेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा, हम इनकी डीपली असेसमेंट भी कर लेंगे वाइल प्लेइंग क्रिकेट। नेट में असेसमेंट करना और मैच खेलते हुए असेसमेंट करना, और एक पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट, आई थिंक प्रॉब्ली ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, यहाँ पे खिलाड़ियों को असेसमेंट करना, तो हमें बहुत सारे एविडेंस मिलेंगे और बहुत सारे सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस मिलेंगे। वहाँ से हमारी जो लर्निंग होंगी और जो चैलेंजेस होंगे उनके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो कोचेस जो है अभी डिसाइड हो रहा है, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, इंशाल्लाह एक आध दिन में पता चल जाएगा आपको। अच्छा सर, हमने देखा है कि पाकिस्तान के साथ जब आप काम करते रहे हैं उस टाइम पे बड़ा इजी माहौल था और पाकिस्तान की टीम भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी, आपने किसी प्लेयर के ऊपर दबाव नहीं डाला, टेक्निक चेंज नहीं की। इस चैम्पियंस कप में जो पैंथर्स होगा उसमें एज ए स्पिनर लेजेंड आप क्या एक स्पिनर ऐसा दे सकते हैं जो कि शादाब खान, इब्रार, साजिद खान, नुमान अली, उस्मान कादिर, उसामा मीर को रिप्लेस कर सके? क्या समझते हैं कि उनके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट काफ़ी लैक की है? देखिए, मैंने कादर पहले भी ये कहा था कि हम चाह रहे हैं कि हम लीडर भी डेवलप करें, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स, बैट्समैन, ऑलराउंडर, विकेट कीपर सारे डेवलप करें, बट टाइम लगेगा इसको, और यही हमारा विजन भी है और यही एम्बिशन भी है, और इसको सामने रखते हुए हमने काम करना है। जहाँ से भी कोई झोल आ रही है या लैक लग रहा है हमें, कभी स्पिन डिपार्टमेंट या मिडिल ऑर्डर या टॉप ऑर्डर में ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, या हम लोग स्ट्राइक रेट में कोई इश्यूज चल रहे हैं किसी किस्म का भी, या शॉर्टर वर्जन में जो है वो ठीक है, वो लॉन्गर वर्जन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए हमने जो है ये काम करना है इसको। बट अगेन इट विल टेक टाइम, ओवरनाइट होने वाली चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ों का हमें पता है। इंशाल्लाह जब हम लोग और अंदर आ जाएंगे और जब ये सारी चीज़ें देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जो खूबसूरत चीज़ है, एक तो ये कि हमें एक विज़न हमारे सामने है और हमें पता है कि इस विज़न के ऊपर हमने कैसे प्लान्स और स्ट्रैटेजी